بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ نماز کے 4 حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اچھی طرح پاکی حاصل کی جائے، طہارت کا اہتمام ہو۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ عرض کیا کہ استنجا صحیح طرح کیا جائے اور اس میں ہونے والی کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی۔ پاکی اور طہارت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کیا جائے۔ جو بندہ چاہتا ہو میری نماز اچھی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وضو اچھی طرح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وضو کرو تو ساتھ میں یہ بھی تاکید کی اچھی طرح وضو کرو۔ من توضأ فأحسن الوضو، من توضأ فأحسن الوضو۔ اس کو حدیث میں اسباغ الوضو بھی کہتے ہیں، کامل درجے کا وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل طریقے سے کیے ہوئے وضو کی فضیلت ارشاد فرمائی اور اس پر خدائی انعامات کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے گناہ سارے مٹ جائیں اور درجات بلند ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں، وہ کیا چیز ہے جس سے گناہ مٹ جائیں اور درجات بلند ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضو علی المکارہ، ناگواری اور مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا۔ سخت سردی ہے اور پورے اعضاء کو دھونا مشکل ہو رہا ہے، مگر اس مشقت کو برداشت کر کے آدمی اچھی طرح کلی کر رہا ہے، اچھی طرح چہرہ دھو رہا ہے، اور اپنے اعضائے وضو کو دھو رہا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی، کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم لگیں۔ جو جتنے دور سے مسجد میں چل کے آتے ہیں تو اتنی زیادہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ من تطہر فی بیتہ ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطواتہ احداها تحط خطیئۃ والاخری ترفع درجۃ۔ جو اپنے گھر وضو کر کے آئے اور اللہ کے گھر کی طرف اس لیے چل کے آ رہا ہے اللہ کا حکم پورا کر لوں، یہ اتنا عظیم انسان ہے کہ اس کے ایک قدم پہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور دوسرے قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ جو روایت میں نے عرض کی اس میں 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز جو گناہوں کو مٹانے والی ہے اور درجات بلند کرنے والی ہے وہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں آدمی بیٹھ جائے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی جلدی آ گئے اور سنتیں پڑھ لی، اب بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ ابھی فرض نماز کی جماعت میں وقت ہے، میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ انتظار سمجھو یہ آپ نماز میں ہی ہو۔ جیسے آدمی کو نماز میں ہونے پہ اجر و ثواب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظار کی برکت سے بھی وہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں گھنٹوں بیٹھ کر نماز کی انتظار کرتے ہیں۔ عصر میں آئے تو مغرب تک کے لیے مسجد میں انتظار الصلاۃ، مغرب میں آئے تو عشاء تک۔ مگر یاد رکھیں یہ انتظار الصلاۃ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھ کر کی جائے۔ آپ اپنی دکان پہ چلے گئے، آپ اپنے گھر پہ چلے گئے، مگر دھیان رکھا کہ مجھے نماز میں پہنچنا ہے، دیکھو میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، نماز کتنے بجے ہے، مجھے کب مسجد میں پہنچنا ہے،
بار بار وہ وقت کو دیکھ رہا ہے، یوں سمجھو کہ بیٹھا ہوا تو وہ گھر میں ہے، بیٹھا ہوا تو وہ آفس میں ہے، مگر دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ بھی وہ خوش نصیب ہے جو انتظار الصلاح بعد الصلاح میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یا بنی علیک باسباغ الوضو، بیٹا کامل طریقے سے وضو کیا کرو۔ علیک باسباغ الوضو یعنی لازم کر لو اس کو کہ وضو کامل درجے کا ہو۔ پھر اس پر آپ نے ملنے والے انعام کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، یحبک حافظاک، جو فرشتے تمہاری حفاظت پہ مقرر ہیں وہ تم سے محبت کریں گے۔ یحبک حافظاک، اور دوسری چیز فرمائی، ویزاد فی عمرک، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو کوئی آدمی اگر چاہتا ہو کہ میری حفاظت پر مقررہ فرشتے مجھ سے محبت کریں اور میری عمر میں بھی اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اچھے طریقے سے اور کامل طریقے سے وضو کا اہتمام کرے۔ کامل وضو جب ہی ہوگا جب فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام ہو۔ اگر فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ نے سنتوں کا بھی اہتمام کیا تو صرف ظاہری اعضاء ہی پاک نہیں ہوں گے، ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ باطن کو بھی پاک فرما دیں گے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور نماز کے اندر خشوع اور حضور قلبی نصیب ہوگی، مگر شرط ہے اسباغ الوضو، کامل درجے کا وضو ہو۔ اس میں نے عرض کیا کہ فرائض کا بھی اہتمام، سنتوں کا بھی اہتمام۔ سو مشہور ہے یہ مسئلہ کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ چہرے کے حدود ہیں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اس حصے کو دھونا چاہیے، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو۔ اور نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ عموماً لوگ بس آگے ہاتھ دھو لیتے ہیں، کوہنیاں خشک رہ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ان کوہنیوں کو بھی دھونا چاہیے۔ اچھا رہ گئیں، بالکل آخر میں پتہ چلا کہ کوہنیاں تو میری خشک ہیں، اور ابھی تک یہ بازو گیلا ہے، دونوں ہاتھ گیلے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی کوہنی دھو لو، پورے وضو کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اعضائے وضو سب خشک ہو گئے ہیں اور کوہنیاں بھی خشک رہ گئی ہیں تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ اور نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا آگے آ رہا ہے کہ سنت ہے، چوتھائی سر کا کم از کم مسح یہ فرض ہے۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں کو ایڑیوں سمیت دھونا۔ عموماً لوگ پاؤں آگے دھو لیتے ہیں، پیچھے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی جو ہے وہ وادی ویل ہے، یا ہلاکت ہو ان ایڑیوں کے لیے آگ کی۔ کون سی ایڑیاں؟ جو وضو کے دوران خشک رہ گئیں اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے انہیں دھویا نہیں ہے۔ یہ 4 فرض ہیں، قرآن مجید میں چاروں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آپس میں بھی آدمی کو ان فرائض کو دہرانا چاہیے، ایک دوسرے کو سنائیں، بھئی یہ فرائض ہیں، مجھے بتاؤ کون کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کا ایک مسئلہ سیکھ لے گا اللہ تعالیٰ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگرچہ اس مسئلے کی ضرورت بھی نہیں، اور جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں
اس کی تو روزانہ کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے، اور جو ایک باب سیکھ لے گا سارے مسئلے اس باب کے، تو فرمایا 1000 رکعت نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمیں طالب علم بن کر رہنے میں ہی اپنا اعزاز سمجھنا چاہیے۔ تبلیغ والے کہا کرتے ہیں ہم سیکھنے والے ہیں، بھئی یہی بات صحیح ہے، انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں اور ہمیں سیکھتے ہی رہنا چاہیے۔ قرآن مجید سیکھیں، وضو کے فرائض سیکھیں، وضو کی سنتیں سیکھیں، نماز کے فرائض سیکھیں، اور ایک دوسرے کو یاد کروائیں۔ وقت بھی قیمتی ہوگا، سیکھنے سکھانے کا عمل جو ایک مستقل مسنون عمل ہے انشاءاللہ وہ بھی زندہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔